من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الناقل العظيم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات میں انسان کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہ ماں باپ کسی پر شفیق ہو سکتے ہیں، نہ بہن بھائی کسی پر شفیق ہو سکتے ہیں، نہ استاذ اور مرشد کسی پر شفیق ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کی رحمتوں کو، مہربانیوں کو، کرم نوازیوں کو ایک طرف کر دے، اللہ کی کرم نوازی کو دوسری طرف کر دے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ 100 حصے بنانے کے بعد ایک حصے کو اس کائنات میں اتارا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ آج فرمایا ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے تو اس ایک حصے کے کروڑواں حصے کی وجہ سے، یہاں تک کہ چوپائے، چرند، پرند، درند یہ بھی اپنے بچوں کے لیے مہربان ہیں تو اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے۔ ماں کی اس کرم نوازی کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس سے بڑھ کے کوئی کریم ذات ہی نہیں، جبکہ 99 کرم کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں اور قیامت کے روز ان 99 حصوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی کریں گے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم گزرا ہے۔ ایک بار اس کی ماں نے اسے کوسا، کہا کہ بیٹا تو نے اتنے نیک لوگوں کو مارا، اتنے لوگوں پہ ظلم کیا، اتنے لوگوں کا خون تیرے سر پہ ہے، تو نے کبھی سوچا ہے کہ حشر کے میدان میں تیرا کیا بنے گا؟ تو آگے سے ہنسا، ہنسنے کے بعد کہا کہ اماں آپ کو مجھ پہ بڑا رحم آ رہا ہے نا؟ کہنے لگی اور نہیں، ماں ہو تو اور کیا؟ کہنے لگی اچھا یہ بتا، میدان حشر میں اگر اللہ تبارک و تعالی میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کر دے کہ تو ماں ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، تیرے فیصلے میں میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، تو اماں یہ بتاؤ آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرو گی؟ کہنے لگی کہ میرا تو بیٹا ہے، میں تیری ماں ہوں، تیرے بارے میں میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تو جہنم چلا جائے، میں تو تجھے پکڑ کے جنت لے کے جاؤں گی۔ کہا کہ اماں مجھ سے پوچھ کہ اگر میدان حشر میں اللہ مجھے اختیار دے کہ تیرا فیصلہ میں کروں یا تیری ماں کرے، تو میں کہوں گا مولا میری ماں نہیں کرے، آپ کرے۔ کہنے لگی یہ تو کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ماں تیرے پاس رحمت کا کروڑواں حصہ ہے، اس کے باوجود تو یہ چاہ رہی ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، تو جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے تو وہ میرے کو کہاں جہنم بھیجے گا؟ دوستو اللہ تبارک و تعالی چونکہ ارحم الراحمین ہے، یہ لفظ ہم بار بار پڑھتے ہیں، ارحم الراحمین، دعا میں بھی کہتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ کبھی معنی پہ غور کیا ہے؟ اے تمام مہربانوں سے بڑھ کے مہربان، ارحم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اے تمام مہربانوں سے بڑھ کے مہربان۔ ماں کی مہربانی خدا کی مہربانی کے سامنے کچھ نہیں، کائنات میں کسی بھی چیز کی رحمت مہربانی اللہ کی مہربانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آپ قرآن کریم کو اول سے لے کر کے آخر تک پڑھیے،
ایک بار کی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ میرے بندو گناہوں کے رستے کو چھوڑ کے میری طرف آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا جنت میں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے جو انسانی نقشہ بنا تھا یہ کہاں بنا ہے؟ پوری کائنات سے خمیر کو اکٹھا کر کے جنت میں انسان کا ڈھانچہ بنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب انسان کا ڈھانچہ بنا، ابھی سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، تو شیطان اس ڈھانچے کے اردا گرد آ کر کے اس کا وزٹ کرتا تھا، طواف کرتا تھا، چکر لگاتا تھا۔ اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا طب سے تعلق رکھتے ہیں، حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں انسان کا پورا وجود اندر سے کھوکھلا بنا ہے۔ نسوں کا پائپ لانے جو ڈلی ہیں، رگیں جو ڈلی ہیں، پورے جسم میں ایک سوئی رکھنے کی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو اندر سے مسام نہ بنے ہوں، کھوکھلا نہیں بنا۔ پورا انسان ہڈیاں بنی ہیں تو وہ اندر سے کھوکھلی، خون اندر وہ سرائیت کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک عمر تک ہڈیاں بڑھتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمٹ رکھی ہے، اس لمٹ تک انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ تو خون اندر جا رہا ہے، کوئی چیز اندر جا رہی ہے، تبھی تو ہڈیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گوشت بھی بڑھ جاتا ہے، انسان بڑے ہوتے ہوتے 6 فٹ کا اتنا لمبا تڑنگا انسان بن جاتا ہے، اور کوئی 8 فٹ کے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عالم چنا بن گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کو اندر سے اللہ نے مکمل کھوکھلا بنا دیا ہے۔ تو شیطان نے جب دیکھا اندر سے پوری طرح سے اچھی طرح سے انسان کو اندر باہر سے ٹٹولا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا بن رہا ہے۔ البتہ ایک اس نے تبصرہ اس وقت کیا، کہنے لگا کہ اللہ کوئی ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو ارادے کی بڑی کچی ہوگی، کھوکھلی مخلوق ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ارادہ کرتے ہیں، ارادہ توڑ دیتے ہیں۔ وہی مجلس میں آگے ذکر میں بیٹھ گئے، کوئی بیان اچھا سنا، دل کو بہا گیا، بات دل میں اتر گئی، کہا کہ اندھا تو اللہ توبہ ہے، اندھا گناہ نہیں کریں گے۔ اگلے دن دیکھا سب کچھ بھول گئے، پھر گناہ کے اندر پڑ گئے۔ تو انسان کھوکھلا ہے، کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اول سے آخر لے کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے شرک سے منع کیا ہے، اللہ نے ظلم سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع کیا ہے، اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے گناہوں سے منع کیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ انسان کو نقصان دینے والے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، گھر سے کسی سفر پہ نکلتا ہے، ایک میں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا اسکول کے لیے جاتا تھا، میری ماں بالکونی پہ نکل کے جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ آج میں بڑا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، پھر بھی جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری ماں سہارا لے کر بھی اس بالکونی تک پہنچ کر کے مجھے اس وقت تک دیکھتی رہتی جب تک نظروں سے اوجھل نہیں۔ تو ماں کی شفقت و مہربانی اتنی زیادہ ہے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے میرے بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، جس طرح ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف پہنچے۔ جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی، پھر بھی کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی کہ بیٹا کھانے کے وقت کا اپنے کھانے کا خیال رکھنا، کام میں اتنا مگن مت ہو جانا کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے۔ یہ ماں کی کیا ہوتی ہے؟ مہربانی۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک بچے کو اس کی ماں نے پیٹا، غصہ کیا، اور غصہ کر لینے کے بعد کہا کہ جا، تو میرا بچہ نہیں ہے، آئندہ اس گھر میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دروازے سے باہر نکالا
اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ کچھ دیر وہیں پر روتا 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 آخر بوجھل قدموں سے اٹھ کر کے چلا گیا اور جاتا رہا جب تک گھر کی دہلیز نظر آ رہی تھی۔ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا تھا کہ شاید میری ماں میرے لیے دروازہ کھولے۔ ایک بڑے میاں دیکھ رہے تھے، دروازے جہاں سے اوجھل ہو رہا تھا وہاں گلی کے نکڑ پہ مڑا، کچھ دیر آگے چلا گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ جانے کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، واپس آ گیا اور آ کر کے ماں کی دہلیز پر سر رکھ کر کے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ رات ڈھل چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، گلیوں میں آوارہ کتے گھومنے شروع ہو گئے تھے۔ ماں کی ممتا تڑپی۔ اس نے سوچا کہ میرا بچہ پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوگا۔ سب سے پہلے آ کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو بچہ دہلیز پہ سر رکھ کر کے سو رہا ہے۔ تو بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اندر لے جا کر کے اس کا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد اس کو کھانا کھلایا کہ میرا بچہ تیرے کو بھوک لگی ہوگی۔ بچہ دوسرے دن نکلا تو اس بزرگ نے جس نے پورا ماجرا دیکھا تھا اس سے پوچھا کہ بیٹا، ماں نے جب دھکے دے کر کے گھر سے باہر نکالا، دروازہ بند کر لیا کہ تو تم گئے کیوں نہیں، واپس کیوں پلٹے؟ تو کہنے لگے کہ بابا کیا بتاؤں، ماں کے گھر کے علاوہ تو اور کوئی در ہی نہیں ہے، ماں جیسی مہربان تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ماں کو چھوڑ کے آخر جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ تو جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ رب کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تو پھر رب کی پکار، رب کو یاد کرنا، رب کی عبادت کرنا، رب کی بات کا ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں انسان سوچتا ہے کہ ماں سے رب سے بڑھ کر کے کوئی مہربان نہیں ہے، تو وہاں دوسری دنیا والوں کو اپنے مسائل بتانے کے بجائے وہ سب سے پہلے اللہ سے اپنا مسئلہ شیئر کرتا ہے۔ جن بزرگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آیا اور انہوں نے اپنی بات، ہر بات اللہ سے شیئر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی۔ میں عموماً جمعہ کے بیان میں بھی یہ عرض کرتا ہوں دوستوں سے کہ دوستو، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہمارے واٹس ایپ پہ بہت سارے ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دوستوں کے ایک لسٹ ہوتی ہے۔ اپنے فرینڈز کے لسٹ میں ہم ایک نام کا اضافہ کر دیں، اللہ۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنے فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہو گئی ہے، اس کو ذرا سولو کر دو۔ کسی کو بتائے بنا دل ہی دل میں اللہ سے ہم شیئر کر لیں، مولا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو ذرا حل کر دیں۔ جہاں ہمارا یہ دماغ بن جائے گا، یہ ذہن بن جائے گا نا کہ اللہ کے سوا اور کوئی حل نہیں کر سکتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مسئلہ حل کر دے گا۔ غالباً پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ چلو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ پڑھ لی پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ جتنا چاہو نماز پڑھ لو، بارش نہیں ہوگی۔ پوچھا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ تمہارے اس مجمع میں ایک گناہگار بندہ ہے، جب تک وہ بندہ نکلتا نہیں ہے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ دوستو اس مجمع میں ایک گناہگار انسان ہے، وہ بندہ نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے، خلق خدا اس تکلیف اور اس آزار سے بچ جائے۔ وہ بندہ بھی سن رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں بولا مولا یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ کون؟ کوئی تہجد گزار نیک بندہ نہیں، ایک گناہگار انسان جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، دل ہی دل میں بولا، کہا کہ مولا یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، میں گناہگار ہوں تو تیرا گناہگار ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں،
مولا آج اس رسوائی سے مجھے بچا لے، اٹھ کے چلا جاؤں گا، سب لوگ دیکھیں گے یہ گناہگار تھا، یہ کمبخت تھا، میرے کو گالیاں پڑیں گی، میری رسوائی ہو جائے گی، میری عزت خاک میں مل جائے گی، مولا آج بچائیو، آئندہ کبھی اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دل ہی دل میں اس نے آنسو بہا لیے، توبہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کوئی بندہ نکلے گا، ہم دعا کریں گے، بارش ہو جائیں گی۔ اچانک دیکھا بادل چھا گیا، بجلی کڑکی، بارش برسنی شروع ہو گئی، پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اوپر دیکھا، مولا کوئی نکلا ہی نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ وہ جو ہمارا بندہ تھا نا، اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے، آج اس نے دعا کی، صلح کر لینے کے بعد تو اس کے دعا کے صدقے میں نے بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ ہمارا دشمن بنا ہوا تھا اس کے راز کو ہم نے فاش نہیں کیا، آج وہ دوست بن گیا ہے تو اس کو کیسے میں رسوا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف آئے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ نے نمازیوں کو نہیں پکارا، تہجد گزاروں کو نہیں پکارا، حاجیوں کو نہیں پکارا، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والوں کو نہیں پکارا۔ پکارا تو کس کو؟ نافرمانوں کو۔ پکارا کس کو؟ گناہگاروں کو۔ پکارا کس کو؟ جو انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کہا اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کے اٹھنے کی دیر ہے، گناہوں کو میں پہلے سے بخش دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یقین جانیے زہر کھانے سے انسان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، 11,000 واٹ کے کرنٹ لگنے سے انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، خودکشی کر لینے سے انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ گناہ کرنے سے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے یہ کمرہ ہے، اس میں اگر آپ اے سی چلاتے ہیں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے، ساتھ آپ نے کھڑکی بھی کھول دی، دروازہ بھی کھول دیا، پورا دن آپ اے سی چلائے رہے، آپ کے اوپر اے سی چلانے کی وجہ سے بل تو آئے گا پر آپ کا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جتنا ہم ذکر کر کے اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، تلاوت کر کے ذکر دل کو صاف کرتے ہیں، درود پڑھ کے استغفار پڑھ کے دل کو صاف کرتے ہیں، جہاں ہم گناہ کریں گے تو وہاں پر کالک لگ جائے گی۔ جس طرح ایک مکینک ہے، وہ اپنے کپڑوں کو روز دھوتا ہے، روز انہی کپڑوں کو پہن کر کے وہ گاڑیوں کے انجن بناتا ہے، روز وہی کپڑے پہن کر کے رنگ لگانے والا رنگ لگا لیتا ہے، پینٹ کرتا ہے، تو اس کے کپڑوں پہ دھبے ضرور لگیں گے، کبھی اس کے کپڑے چمکتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ہم ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ جب کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر وہ دھبے لگ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہم نیکی کر لیں تو کوشش کر لیں اپنی زندگی سے کم از کم وہ گناہ نکال دیں جن گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ فالتو میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی میں ایک فرحت محسوس ہو جائے گی، ایک لذت محسوس ہو جائے گی، ایک سکون محسوس ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی بات سمجھا رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔
اللہ کی یاد سے اعراض کا مطلب گناہ کرنا. جہاں اللہ کو یاد کرنا اس کا مطلب ہے وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں پڑنا. جہاں انسان نافرمانی میں پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی کو تنگ کرنے کا کیا مطلب؟ کیا کھانے کو اس کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، پہننے کو نہیں ملے گا. گاڑیاں تھی ساری گاڑیاں ختم ہو جائیں گی، پراپرٹی تھی ساری پراپرٹی بک جائے گی. نہیں، اللہ اس کی زندگی سے سکون کو چھین لیں گے. آپ معاشرے کو دیکھ لیں، میرا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. جو انسان بظاہر جتنا دنیا میں کامل نظر آتا ہے اس کی زندگی سے اتنا زیادہ سکون چھنا ہوا ہوتا ہے. کوئی ساتھی مجھے بتا دے کہ بہت بڑا انسان، دنیا کا عہدیدار، دنیا کے اربوں پراپرٹی رکھنے والا، بینک بیلنس رکھنے والا ہے، وہ آدمی سکون کی دوا لیے بغیر سوتا ہو، نیند کی گولیاں لیے بغیر سوتا ہو، سکون ہی نہیں ہے. جو انسان دنیا میں جتنی ترقی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون ایسے ہی چھین لیتے ہیں دنیا کی زندگی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی سے چین و آرام ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا. اور سکون کہاں ملے گا؟ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کیا ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی؟ نہیں، اللہ کا ذکر تھا، پیارے حبیب کی محبت تھی. حضرت بلال کے پاس کیا کوٹھیاں بنی ہوئی تھی؟ نہیں، اللہ کا ذکر تھا، پیارے حبیب کی محبت تھی. ان لوگوں نے اللہ کی یاد کو دلوں میں بسا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. ایسے لوگ جو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز سے ان کو غافل نہیں کر سکتی تھی. تجارت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی چل رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تجارت کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے حاضر ہو گئے. تو میرے دوستو، جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، دنیا کے معاملات کو بھی ساتھ چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ہی جنت کی زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ شروع کے دن ایسے تھے کہ کبھی کھانے کو ملتا تھا، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، فاقے کرنے پڑتے تھے. بیگم جب میکے گئی کچھ مہینے گزارنے کے بعد تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے اپنے دنیا کی زندگی کیسی پائی؟ کہنے لگے کہ اماں اللہ کی قسم میں تو سنا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جنت دیں گے، میں جس گھر میں گئی ہوں اللہ کی قسم مجھے دنیا میں جنت مل گئی. کھانے کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت دی ہے. وہ کیا ہے؟ سکون کی زندگی. کھانے کو نہیں ملا ہے پھر بھی دل کو سکون ہے، پینے کو نہیں ملا پھر بھی دل کو سکون ہے. آرام کی زندگی، سکون کی زندگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سکون کی زندگی دینا چاہتے ہیں نا، اسے اپنی محبت دے دیتے ہیں، اسے اپنی یاد پہ لگا دیتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ لگا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت دونوں کی سکون کی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.